میرے پاس فون آیا، لڑکا رہنے والا کہاں کا ہے؟ جھارکھنڈ کا، پاکڑ کا۔ کل شام کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں الہ آباد میں تھا، بنارس سے 100 کلومیٹر دور اس کا فون آیا میرے پاس۔ اس نے کہا مولانا صاحب ایک بات آپ سے کہنی ہے۔ میں نے کہا بتائیے کیا بات؟ اس نے کہا مولانا صاحب میں کوٹا میں میڈیکل کی تیاری کرنے آیا ہوں، میں نے 6 مہینہ پہلے ایک لڑکی کو دیکھا، وہ لڑکی سر سے پیر تک نقاب میں رہ کر کے میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوا، چلو اس بے حیائی کے دور میں ہماری کوئی مسلمان بہن ہے جو پردے کے اندر رہ کر کے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ مولانا صاحب اسی لڑکی کو 6 مہینہ پہلے میں نے مکمل نقاب میں اور پردے میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اور کوچنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ لڑکا مجھ سے فون پر کہتا ہے مولانا میں یہ بات اس جذبے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، میں روتے ہوئے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں مولانا صاحب کہ وہ لڑکی جو 6 مہینہ پہلے اس کوٹا شہر کے اندر مکمل پردے میں آئی تھی، آج وہ لڑکی اپنے پردے کو اتار کر کے، اپنے نقاب کو اتار کر کے شلوار اور قمیض پہنے ہوئے اور سر پہ دوپٹہ بھی ہے، یعنی معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان ہے، اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ان کے ساتھ گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، ان کے ساتھ ہوٹلوں میں راتیں بھی گزار رہی ہے، ان کے ساتھ بدکاریاں بھی کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے مولانا صاحب میرا دل خون کے آنسو ہو رہا ہے۔ کس طریقے سے جو گھر سے جو لڑکی نقاب میں نکلی تھی اور یہاں آنے کے بعد بھی جو نقاب میں رہا کرتی تھی، کتنی خوبصورتی کے ساتھ آج اس لڑکی کو اتنا بے حیا اور بے غیرت بنا دیا گیا کہ وہ مشرکوں کے ساتھ، وہ اللہ کو نہ ماننے والوں کے ساتھ، وہ بتوں کے آگے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، وہ شرمگاہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ مولانا صاحب ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ وہ نوجوان رو رہا ہے اور فون پر مجھ کو یہ معاملہ بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا میرے بھائی جو بات تم مجھے بتا رہے ہو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم نے ایک مثال دیکھی ہے، اس طریقے کی سینکڑوں مثالیں ہر شہر میں آج موجود ہیں۔ کوئی مسلمانوں کی بستی اور مسلمانوں کا علاقہ خالی نہیں ہے جہاں یہ وبا اور یہ جراثیم جہاں نہ پہنچ چکے ہوں۔ کل تک دلی سے خبریں آتی تھی، ممبئی سے، کلکتہ سے خبریں آتی تھی، مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، کافر ہو گئی، مرتد ہو گئی۔ اب کٹیہار سے بھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اب پورنیہ اور کشن گنج سے بھی حالات اور واقعات ملنے لگے، اب بنارس اور مئو سے بھی واقعات ملنے لگے، اب چھوٹے چھوٹے شہروں سے بھی یہ واقعات ملنے لگے۔ آج مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ باقاعدہ مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں اور ان کے مذہب میں داخل ہو۔ میرے پیارے بھائیو، اسلامی تاریخ میں ایسا دور کبھی نہیں دیکھا گیا، اسلام اتنا حقیر تو کبھی نہ تھا، ایمان اتنا سستا تو کبھی نہ تھا کہ کسی کے آئی لو یو بول دینے پر ایک لڑکی اپنے ایمان کو قربان کر دے، کسی کے محبت کے تو میٹھے بول سن کر کے ایک لڑکی اپنے اسلام کو چھوڑ دے۔ یہ دور آج ہم بد نصیبوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے تو تاریخ میں پڑھا تھا جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فوجیوں کے ساتھ جب یہودیوں کا مقابلہ کر رہے تھے، جب بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے اور صلیبیوں کے قبضے سے وہ چھڑا رہے تھے، تو ایک ایسا دور بھی آیا تھا کہ یہودیوں نے اپنی لڑکیوں کو بھیجا تھا اور ان لڑکیوں نے مسلمان فوجیوں کو باقاعدہ آفر کیا تھا، اپنے کپڑے کو اتار کر کے، اپنے جسم کو برہنہ کر کے ان مسلمان فوجیوں کا ایمان خریدنے کی کوشش کی تھی، مگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ فوجی ان لڑکیوں کے برہنہ جسم کو دیکھنے کے باوجود نہیں پگھلے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں اے یہودی عورتوں، ہم تمہارے دام فریب میں پھنسنے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے جال میں پھنسنے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے چکر میں آنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے لیے اور ہم اسلام کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور جب تک انہوں نے بیت المقدس کو یہودیوں کے اور صلیبیوں کے قبضے سے رہا نہ کر لیا، تب تک انہیں چین کی نیند نہ آئی۔ ہم نے تو وہ دور دیکھا تھا میرے بھائی، ہماری تاریخ تو ایسی رہی ہے۔
کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوان بیٹے کے سامنے اور اپنے شوہر کے سامنے جب ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور ابو جہل نے دھمکی دی کہ اے سمیہ کوئی جوان عورت نہیں ہے، 50-55 سال کی بوڑھی عورت ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے سمیہ اگر تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، تو نے اسلام نہیں چھوڑا، ہم تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے برہنہ کر دیں گے، تجھے ننگا کر دیں گے، تیرے بدن کے کپڑے چھین لیں گے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھیں، عورت تھیں، ایک ماں بھی تھی۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے شرم کی اور غیرت کی بات کیا ہوگی، اس کے جوان بیٹے کے سامنے ماں کو ننگا کر دیا جائے۔ مگر سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تیرے دین کا کیا کہنا؟ سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانا گوارا کر لیا میرے پیارے ساتھیوں۔ مگر سمیہ نے ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا، اسلام سے کمپرومائز نہیں کیا۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، سمیہ کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، سمیہ کو ننگا کر دیا گیا، جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا۔ بیٹے نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، ماں بیچاری آنکھیں بند کر کے اس ذلت کو سہ رہی ہے، اور اس پر بھی ابو جہل نے بس نہ کیا اور برچھی اٹھا کر کے اس نے برہنہ کرنے کے بعد حضرت سمیہ کی شرمگاہ کے اوپر برچھی مار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ او لوگو، اسلام کی راہ میں پہلا خون بہانے والی اگر کوئی خاتون ہے، جاؤ میں آپ کی جنرل نالج میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ اسلام کے لیے پہلی شہادت حاصل کرنے والی اگر کوئی خاتون ہے، ان کا نام حضرت سمیہ بنت خیاط ہے، جو عمار کی ماں ہے، جو یاسر کی بیوی ہے۔ وہ لوگوں، ہم نے تو وہ اتہاس دیکھا تھا، ہم نے تو وہ تاریخ دیکھی تھی، آج ہم تاریخ کے کون سے دور میں آ گئے کہ آج مسلمان لڑکی اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے ایک مشرک کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے، ایمان کو چھوڑ رہی ہے، دین کو چھوڑ رہی ہے۔ کیا ہمیں نہیں معلوم؟ اسلام سے بڑی میرے بھائیوں کوئی نعمت نہیں، اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہم فقیروں کے پاس دنیا میں کچھ نہ ہو، رہنے کو ڈھنگ کا مکان نہ ہو، کھانے کو ڈھنگ کا کھانا نہ ہو، پینے کو پانی نہ ہو، رہنے کو چھت نہ ہو، اگر ہمارے پاس ایمان ہے، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا لے کے آئے؟ اللہ پوچھے گا میرے بندے تو دنیا میں تو بڑی غربت کے ساتھ رہا کرتا تھا، ایک جھوپڑی میں ایک جھگی میں رہا کرتا تھا، تیرے پاس زیادہ دولت بھی نہ تھی، تیرے گھر میں اچھے کھانے بھی نہ بنا کرتے تھے، تو نے بڑی پریشانیوں کی زندگی گزاری ہے۔ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے ساری پریشانی تو اٹھا لی، تیری توحید کو کبھی نہ کھویا، اے اللہ تیرے دین کو کبھی نہ کھویا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پر اے اللہ میں عمل کرتا رہا، اے اللہ میں نے مرتے دم تک اسلام کی حفاظت کی اور اسلام کو لے کر کے آج میں آیا ہوں، اے اللہ میں نے دنیا میں کبھی شرک نہ کیا، کبھی کفر نہ کیا۔ جب وہ بندہ ایمان کو لے کر کے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور ایک دوسرا انسان آئے گا جو بہت دولت لے کر کے اور بہت پیسہ لے کر کے آئے گا، زمین بھر کے سونا لے کر کے آئے گا۔ اللہ پوچھے گا کیا تو ایمان لے کر کے آیا؟ بندہ کہے گا اللہ میرے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، میں اسلام نہیں لایا، میں کافر ہو گیا، میں مشرک ہو گیا، میں مرتد ہو گیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں، ان کا زمین بھر کے سونا بھی اللہ کے قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج کے نوجوان کو تو معلوم ہی نہیں ہے اسلام کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں۔ کرسمس آتا ہے، یہ بیچارہ سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو بھائی چارہ دکھانے کے لیے یہ لکھتا ہے میری کرسمس۔ کوئی غیر مسلم کا تہوار آتا ہے، یہ شبھ کامنائیں دیتا ہے، یہ شرک اور کفر کے کاموں پر مبارکباد دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شرابی شراب پیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، زناکار زنا کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، نشہ کرنے والا نشہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، مگر شرک سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کی دھرتی پر رہ کر، اللہ کا دیا ہوا کھا کر، اللہ کی آکسیجن میں سانس لے کر، اللہ کی زمین میں رہ کر کے انسان جب اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یہ اتنا بڑا پاپ ہے، اللہ اس پاپ کو کبھی معاف نہیں کرے۔ وہ اللہ جو غفور الرحیم ہے،
جو معاف کر دینے والا, بہت क्षमा کر دینے والا ہے. وہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اے میرے بندو, تم شرک کرو گے تو ہم تمہارے شرک کو معاف نہیں کریں گے. شرک کے علاوہ تم کوئی اور گناہ کرو گے ہم معاف کر سکتے ہیں, مگر شرک ہماری بارگاہ میں معاف نہیں ہوگا. شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی شرک کر رہے ہیں. ابھی ایک تہوار آیا تھا جس کو تہوار بنا دیا گیا 11ویں شریف. جانتے ہو یہ 11ویں شریف کا تہوار کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں, آپ کے سیمانچل میں تو یہ تہوار منانے والے ہمارے بھائی نہیں ہیں. بنارس اور مئو میں آپ آ کے دیکھیں, ہمارے بہت سارے بھائی 11ویں شریف منا رہے ہیں. کیا کرتے ہیں اس دن اچھی اچھی چیزیں کھانے پکانے کی بناتے ہیں اور اس پر منت مانتے ہیں. کس کے نام کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جو بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے. ان کے نام پہ بریانی بن رہی ہے, ان کے نام پہ کھچڑا بن رہا ہے, ان کے نام پہ چیزیں بن رہی ہیں اور ان کے نام سے غریبوں میں بانٹی جا رہی ہیں. میرے پیارے ساتھیو, اللہ قرآن میں جب حرام چیزوں کی لسٹ بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ تم پر حرام کر رہا ہے کس چیز کو؟ مردار کو اور سور کے گوشت کو. وما اوہل لغیر اللہ, اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے. جس بکرے کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے, جس کھانے کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے اس کو چڑھاوا چڑھایا جائے, منت مانی جائے, وہ سور کے گوشت کی طرح حرام ہے, وہ مردار کی طرح حرام ہے. آج کتنے نوجوان ہیں جو یہ تمام چیزیں کھا رہے ہیں. ابھی میرے پاس بھی واٹس ایپ پر میسج آتا ہے, مولوی صاحب فلاں جگہ سے مجھے ایسی چیز ملی ہے جو کسی بت کے اوپر چڑھائی گئی تھی. چونکہ آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں, میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں. کسی بت کے اوپر کوئی چیز چڑھائی گئی ہے اور وہ چیز لا کر کے ہمیں دی گئی, تو کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں؟ یہ آج مسلمان پوچھ رہا ہے. وہ مسلمان جو قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے کہ اللہ سور اور مردار کے ساتھ اس چیز کا ذکر کر رہا ہے جس پر غیر اللہ کا نام دیا. تو میرے نوجوان ساتھیوں, پہلے اپنے عقیدے کی فکر کرو, اپنی توحید کی فکر کرو. اور آگے بڑھیے. ہمارے نوجوانوں میں ایک بہت بڑی خرابی جو پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارے بہت سارے نوجوانوں کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا, انجوائے کرنا, کھانا پینا, گھومنا پھرنا بن گیا ہے. زندگی کا 3 مقصد ہے, انجوائے کرو, کھاؤ پیو, انجوائے کرو. میرے پیارے ساتھیوں, اگر زندگی کا یہی 3 مقصد ہے, کھاؤ پیو اور انجوائے کرو, تو پھر ہمارے اور جانوروں کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے ہمیں انسان کیوں بنایا؟ اللہ نے کتا اور سور نہیں بنایا, انسان بنایا ہے. اور جب انسان بنایا ہے تو اپنے کریشن اور اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھو. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے بندوں, میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. اور معاف کرنا, عبادت کا جب نام آتا ہے تو ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ نماز. ہمارے دماغ میں آتا ہے روزہ, ہمارے دماغ میں آتا ہے زکوٰۃ, ہمارے دماغ میں آتا ہے حج. معاف کرنا. آپ اپنی بیوی کا حق ادا کرتے ہیں, بچوں کا حق ادا کرتے ہیں, حلال روزی کمانے کے لیے دھکے کھاتے ہیں, حلال روزی کمانے کے لیے سفر کرتے ہیں. آپ کا کاروبار بھی عبادت ہے, آپ کا بیوی بچوں کا حق ادا کرنا کی بھی عبادت ہے. آپ اللہ کی مرضی کے مطابق جو بھی کام کرتے ہیں وہ عبادت میں آئے گا. اور اللہ نے اسی عبادت کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. دنیا کا دستور ہے, جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں کرتی اسے یوز لیس بنا کر کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ مائک میرے سامنے رکھا ہے, یہ مائک کام نہ کرے میں ہٹا کے پھینک دوں گا اس کو. یہ سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں, اگر یہ کیمرہ کام کرنا بند کر دے, موبائل ڈیڈ ہو جائے تو بلا وجہ کوئی اس کو اسٹینڈ میں لگا کے سامنے نہیں رکھے گا. بھائی اب کیمرہ کام نہیں کر رہا ہے, ڈیڈ ہو گیا, فون ڈسچارج ہو گیا, فوراً ہٹا کے ختم کر دے گا. دنیا کا دستور ہے میرے بھائی, جو چیز اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہے اسے ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں.
میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ مقصد ہم پورا نہیں کرتے تو ہم بھی یوز لیس ہو جائیں گے، ہم بھی بیکار ہو جائیں گے. اور آج ہم بیکار ہو چکے ہیں. آج جس کا جی چاہتا ہے ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے. ابھی اتر پردیش کا معاملہ ہمارے سامنے موجود ہے. ظلم کرنے والے بھی وہی ہیں اور ہم مظلوم ہونے کے باوجود ہمیں کو مارا بھی جا رہا ہے، ہمیں کو سزا بھی دی جا رہی ہے. یہ حالات کیوں پیدا ہو گئے میرے پیارے ساتھیوں؟ آج ظالم مظلوم ہی کو سزا بھی دی جا رہی ہے، مظلوم ہی کے خلاف ساری FIR بھی درج کی جا رہی ہے، اور مظلوم ہی کو جیل کے اندر بھرا جا رہا ہے، اور مظلوم ہی کے گھر کے اوپر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. یہ ناانصافی اور یہ بے ایمانی میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کہاں ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی نے کبھی دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے آپ نہیں بھاگے ہیں. آپ نے بڑی سادہ، بڑی سمپل، بڑی سادھارن زندگی آپ نے گزاری ہے، اور آپ کی فیملی نے بھی گزاری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آتے ہیں. نبی کے کمرے میں آتے ہیں. نبی کا کمرہ کوئی سنگ مرمر نہیں بچھائے، کوئی ماربل نہیں بچھائے، کوئی ڈیکوریشن نہیں لگائے، کوئی گھر میں ٹائلز نہیں لگے ہوئے. چھوٹا سا کمرہ ہے، مٹی کا فرش ہے، کھجور کے تنے کا پلر ہے اور کھجوروں کا چھپر ہے. چھوٹا سا کمرہ اللہ کے نبی کا ہے. حضرت عمر آتے ہیں، ایک چٹائی پر اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں. ایک لکڑی کا چھوٹا سا پیالہ کنارے رکھا ہوا ہے، تھوڑی سی جو رکھی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا مشکیزہ چمڑے کا برتن جس میں پانی بھرا جاتا ہے وہ رکھا ہوا ہے. یہ نبی کے کمرے کا فرنیچر ہے، یہ نبی کے کمرے کا سامان ہے، یہ نبی کی پراپرٹی ہے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ تو بڑے آرام سے اپنے اپنے محلوں میں رہتے ہیں. اے اللہ کے نبی، روم کا بادشاہ تو اپنے محلوں میں آرام سے رہتا ہے، ایران کا بادشاہ تو اپنے محل میں آرام سے رہتا ہے، اور آپ اللہ کے نبی ہو کر کے اتنی سمپل لائف گزار رہے ہیں، اتنی سادہ لائف گزار رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ابن الخطاب، اے عمر ابن خطاب، اما ترضى ان تکون لهم الدنیا وتکون لنا الاخرہ. اے عمر، کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ قیصر و کسریٰ کو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں؟ ہمارے نبی نے ہمیشہ آخرت کو اپنے سامنے رکھا ہے میرے بھائی. لیکن ہم اور آپ دنیا کے لیے ہائے دنیا ہائے دنیا، ہمارے جینے مرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف دنیا. جبکہ ہم جانتے ہیں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى اللہ منها کافرا. اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اللہ اس دنیا میں کافر کو، شرابی کو، زانی کو، بدکار کو، حرام خور کو سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے. اس کا مطلب کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت نہیں ہے میرے بھائی. اور آگے بڑھیے، یہی وہ دنیا ہے جس کو کمانے کے لیے آج ہمارا نوجوان حرام راستے اپنا رہا ہے، لاٹری خرید رہا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے مذہب میں لاٹری حرام ہے. سود کھا رہا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ میرے مذہب میں سود اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے این کی ہر رجل امہ، کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے سود کھانا. ہمارا نوجوان آج سود کھا رہا ہے. میرے پاس اسی بہار سے مدھوبنی سائڈ سے فون آیا ایک نوجوان لڑکے کا جو اپنی بہن کا علاج کرانے کے لیے پریشان تھا. اس نے کہا مولانا صاحب میری بہن بہت بیمار ہے، علاج کرانا چاہتا ہوں، کچھ مدد کر دیجیے.
میں نے کہا میرے بھائی میں تو تمہارے گاؤں میں گیا ہوں, بڑے پیسے والے لوگ ہیں تمہارے گاؤں میں, تو اپنے گاؤں کے کسی آدمی سے کہو قرضہ لے لو, مدد مانگ لو, قرضہ لے لو. اس نے کہا مولانا صاحب میرے گاؤں میں بہت مسلمان پیسے والے ہیں, مجھ کو قرضہ بھی دینے کو تیار ہیں, مگر میں قرضہ لینے کو تیار نہیں ہوں. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ قرضہ جو مجھ کو دیں گے, اگر 1 لاکھ دیں گے تو ان کو 1,10,000 چاہیے, وہ 1 لاکھ دیں گے تو ان کو 1,20,000 چاہیے, وہ قرضہ دیں گے تو بیاج پر دیں گے, سود پر دیں گے, اور میں سود دینا نہیں چاہتا. یہ حالات آج مسلمان قوم کے ہیں جن کے مذہب میں یہ سکھایا گیا کہ قرضہ کے اوپر کوئی پروفٹ نہیں کما سکتے. اگر آپ کسی کو 100 روپیہ قرضہ دیتے ہیں اور یہ طے کر کے دیتے ہیں کہ وہ 100 کا 110 دے گا, حرام ہے, وہ 10 روپیہ بیاج ہے, سود ہے, انٹرسٹ ہے. اگر آپ کسی کو 100 روپیہ قرضہ دیتے ہیں اور یہ طے کر کے دیتے ہیں کہ وہ 100 روپیہ قرضہ آپ کو لوٹائے گا اور ساتھ میں آپ کو چائے پلائے گا, تو وہ چائے بھی آپ کے لیے حرام. کیا ہو رہا ہے بھائی, کاہے ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ پھوڑ دو نا سارے غبارے ایک ساتھ پھوڑ دو, بار بار کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اگر 100 روپیہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور اس 100 روپیے کے قرضے پر اگر آپ نے سامنے والے سے چائے بھی اگر مانگ لی تو یہ چائے بھی آپ کے لیے حرام ہے. مسئلہ نوٹ کرو. قرضے پر آپ پروفٹ نہیں کما سکتے. پروفٹ کمانا ہے بزنس کرو, پارٹنرشپ کرو, پیسہ لگا کے. قرضہ دیا ہے, قرضہ مدد کے لیے دیا جاتا ہے, قرضہ کمانے کے لیے دیا جاتا ہے. اسلام میں قرضے کے اوپر آپ پروفٹ نہیں کما سکتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. انہوں نے ایک آدمی کو قرضہ دیا, ایک ٹرم طے ہو گئی کہ 6 مہینے میں وہ قرضہ لوٹا دے گا. 6 مہینہ گزر گیا, وہ قرضہ نہیں لوٹا رہا ہے. وہ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا, موبائل کا زمانہ نہیں تھا, ورنہ آج تو لوگ واٹس ایپ کر دیں, کال کر دیں کہ بھائی میرا پیسہ لوٹا دو. امام صاحب اس قرض دار کے گھر گئے اپنا پیسہ مانگنے کے لیے, اپنا پیسہ لینے کے لیے. امام صاحب اس آدمی کے دروازے پر گئے. گرمی کا موسم ہے, دھوپ نکلی ہوئی ہے, اور اس انسان کے آنگن میں, اس کے گھر کے آنگن میں ایک پیڑ ہے, ایک درخت ہے. امام صاحب دروازے پر کھڑے ہیں. وہ انسان دروازہ کھولتا ہے, دیکھتا ہے کہ میرے دور کے بہت بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے دروازے پر کھڑے ہیں, مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آئے ہیں, مجھے جو قرضہ دیا تو واپس مانگنے کے لیے آئے ہیں. اس نے کہا امام صاحب بہت دھوپ ہے, آپ باہر کیوں کھڑے ہیں, آپ میرے گھر کے اندر تشریف لائیے اور اس پیڑ کے سائے میں آ کر کے, اس کی چھایا میں آ کر کے آپ ٹھنڈک حاصل کر لیجئے. او لوگو, تم تو حلال و حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتے, تم تو سود و بیاج کی پرواہ بھی نہیں کرتے, تمہارے اسلاف کیسے تھے ذرا غور کرو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے کہ اے میرے بھائی, میں نے تم کو قرضہ دیا ہے اور میں اپنا قرضہ واپس مانگنے آیا ہوں. اگر میں تمہارے گھر کے آنگن میں لگے اس پیڑ کی چھایا بھی حاصل کر لوں گا تو مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں یہ بھی انٹرسٹ میں شامل نہ ہو جائے, کہیں یہ بھی بیاج میں شامل نہ ہو جائے. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں نے چونکہ تم کو قرضہ دیا ہے, ایسے آیا ہوتا, مہمان کے طور پہ آیا ہوتا, تمہارے گھر بیٹھ کے 1 گلاس پانی بھی پی لیتا, مگر میں قرضہ مانگنے آیا ہوں, اپنا قرضہ واپس مانگنے آیا ہوں. اور اگر آج میں تمہارے پیڑ کے نیچے میں نے چھایا حاصل کر لی تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ بھی حرام نہ ہو جائے, یہ بھی سود میں شامل نہ ہو جائے. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام اس قدر سینسٹیو دین ہے. اسلام ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا سکھاتا ہے, ایک دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی تعلیم اسلام نہیں دیتا ہے. اتنا بڑا سیمانچل کا علاقہ ہے, بڑی بڑی سنستھائیں آپ نے بنائی ہے, کیوں نہیں آپ نے ایک چھوٹا سا بیت المال بنایا؟ چھوٹے چھوٹے ویاپاری جو 10,000 15,000 روپیہ قرضہ لے کر کے ایک چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتے ہیں, 15,000 20,000 روپیہ وہ بینک سے جا کر کے لون لیتے ہیں, اور جب بینک سے لون لیتے ہیں تو ہر مہینہ وہ جب اس کی قسطیں چکاتے ہیں تو وہ پیسہ اس میں بیاج کے ساتھ دیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آج
पूरी कौम ब्याज और सूद के दलदल में धंसती चली जा रही है, और कौम में जो पैसे वाले लोग हैं उन्हें जर्रा बराबर शर्म और गैरत नहीं आती कि कौम के उन गरीबों को हम इस दलदल से निकाल दें बगैर किसी इंटरेस्ट के और बगैर किसी प्रॉफिट के। नॉन प्रॉफिटेबल आप कर्जों को दीजिए मेरे भाइयों, ताकि समाज को सूद और ब्याज से बचाया जा सके।